دیکھا ماہ رمضان کا، جس گھڑی چاند دیکھا ماہ رمضان کا، شان رمضان شان رمضان شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی، ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے عنوان پر گزشتہ مجالس میں آپ سے سلسلہ کلام جاری ہے۔ آج زکوٰۃ اور فکر آخرت کے عنوان پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی پر کاربند رہو، اور تم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس کل کے لیے جو تمہاری موت کے بعد جس نے آنا ہے، کیا چیز آگے بھیج رہے ہو۔ یعنی انسان اس کل کے لیے جو 24 گھنٹے کے بعد جس نے آنا ہے، سال کے بعد آنا ہے، 10 20 50 سال کے بعد آنا ہے، اس کے لیے تو بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑا انتظام کرتا ہے، بڑی تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے۔ لیکن وہ کل جس نے تمہاری موت کے بعد آنا ہے، عاقبت و آخرت میں آنا ہے، اور پھر اس کا کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی کوئی تدبیر، کوئی سوچ، کوئی فکر کی جا رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، علمت نفس ما قدمت و اخرت۔ وہاں جا کر ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے بھی زیادہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو جو کوئی بھی ہے اسے سب سے پہلے اپنا مال پیارا ہے، اپنا مفاد پیارا ہے، اس کے بعد کسی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے تو سن لو، ان مالہ ما قدم، اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی عاقبت و آخرت کے لیے خرچ کر دیا اور آگے بھیج دیا۔ فرمایا
ومال ورثتہ ما اخرا، اس کے علاوہ جو مال وہ بڑے اہتمام سے جمع کیے جا رہا ہے اور جسے وہ پیچھے چھوڑ کر جائے گا، تو سنو وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ اب خود سوچ لو کہ اپنی فکر پہلے کرنی چاہیے یا وارثوں کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسن دے دے اور اللہ اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں اسے ملٹیپلائی کرتا رہے گا، وہ مال بڑھتا چلا جائے گا اور پھر اس کے نتیجے میں وہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم اپنے آپ کے لیے سامان خیر اور مال خیر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ هو خیرا وَأَعْظَمَ اجرا، تم اسے اللہ کے پاس خیر کی صورت میں اور اجر عظیم کی صورت میں پاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ بندہ مومن کو اپنی عاقبت کی اور اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم کو جو ہم نے مال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں اس میں سے کچھ خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب، پھر وہ کف افسوس ملتے ہوئے یہ التجا کرے گا کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑا سا ٹائم مل جائے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اور اللہ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اسے جواب ملے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا مقررہ وقت آ جائے تو پھر ایک سانس کی مہلت نہیں ملتی، لہذا تمہارے پاس جو لمحہ موجود ہے اسی کو غنیمت جانو اور اسی میں اپنی عاقبت کی اور آخرت کی اگر کوئی فکر اور سامان کر سکتے ہو تو کرتے چلے جاؤ۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، قیامت کے دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے مال کو یا اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے کنبے اور قبیلے کو سب کو قربان کر دے اور اس کو عذاب سے نجات مل جائے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، نہ صرف یہ کہ اپنے سارے کنبے، قبیلے، خاندان کے افراد کو قربان کر دے اور جو کچھ زمین میں ہے اگر اس کی ملک میں آ جائے تو اس سب کو بھی فدیہ دے دے، صرف اس امید پر کہ اسے عذاب جہنم سے نجات مل جائے۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر دنیا میں بدعمالیوں، بدکاریوں اور بخل
کی وجہ سے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اگر انہیں قیامت کے دن پوری روئے زمین کی جتنی جائیداد اور مال ہے سب مل جائے اور یہی نہیں اس کے برابر اور بھی مل جائے، تو وہ تمنا کرے گا کہ اسے فدیے کے طور پر دے کر اور قیامت کے عذاب سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن پھر یہ چانس نہیں ملے گا اور یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو کل قیامت کے دن تو وہ اس پوری کائنات کی دولت کا مالک بن جائے اور اس جتنی اور دولت کا مالک بن جائے تو سب کو قربان کر کے اور دے کر اپنے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کی تمنا کرے گا، لیکن کتنا نادان ہے یہ انسان کہ آج دنیا کی زندگی میں اپنے کمائے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا بھی برضا و رغبت اور خوشی سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہزار سوچیں اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، ہر وہ نفس جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، قیامت کے دن زمین کی ساری دولت اسے مل جائے تو وہ چاہے گا کہ اس کو دے کر اپنی گلو خلاصی کر دے اور عذاب جہنم سے نجات حاصل کر لے، لیکن عزیزان گرامی اس وقت پھر یہ چانس اس کو نہیں ملے گا۔ جو بھی ہمارے پاس مہلت ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے، لیکن انسان غافل ہے۔ سامنے کا جو نفع ہے وہ تو نظر آتا ہے، لیکن تھوڑا سا دور کا جو نفع ہے تو اس پر انسان کا یقین اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں، تم فوری نفع کے رسیا ہو، تم فوری نفع کے طلبگار ہو اور آخرت کے دیر پا اور ابدی اور دائمی نفع کو چھوڑ جاتے ہو۔ دانائی اس کا نام ہے، عقل مندی اس کا نام ہے کہ یہ محدود زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن وہ لامحدود زندگی اگر اس میں عذاب میں مبتلا ہو گئے تو پھر ایک ایک پل گزارنا قیامت کا ہوگا اور بہت مشکل ہوگا۔ تو کیوں نہیں فکر آخرت آج کے دن، آج جو اللہ تعالیٰ نے مہلت کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انفقوا ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بیج کا ایک دانہ زمین میں بویا اور کاشت کیا، انبتت سبع سنابل، اس سے 7 کونپلیں 7 بالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے نکل آئے، تو وہ ایک دانہ 700 دانوں کی صورت میں سامنے نظر آ رہا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی پر اکتفا نہیں فرماتی، بلکہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو اور 2 چند اور ڈبل کر دیتا ہے۔ یعنی دانہ تم ایک بو گے، کاشت کرو گے، اور 1400 دانوں کی صورت میں تمہیں اس کا اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
کہ اونٹ مال سے لدے ہوئے مدینے کے بازار میں آئے تو سارے تاجر لپکے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے خریدیں اور نفع کمائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کتنا نفع دو گے؟ کسی نے کہا ڈبل، کسی نے کہا ٹرپل، کسی نے کہا 4 گنا، کسی نے کہا 5 گنا۔ الغرض سب سے زیادہ 10 گنا منافع کی آفر ہوئی۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ نفع چاہیے۔ تاجروں نے کہا کہ اس مدینے کی بستی میں آپ کو ایک تاجر بھی نہیں ملے گا جو 10 گنا سے زیادہ نفع آپ کو دے سکے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر میرے پاس تو ایک تاجر موجود ہے جو مجھے اس سے زیادہ نفع کی پیشکش کر رہا ہے، اور فرمایا کہ وہ تاجر میرا رب ذوالجلال ہے، اس کی شان کریمی ہے جس نے اپنے کرم سے یہ مال مجھے عطا کیا ہے۔ اور انہوں نے وہ سارے کا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں اجر آخرت کے لیے خرچ کر دیا اور مفت فقراء میں، مستحقین میں، ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ لیکن یہ ایثار وہ لوگ کرتے تھے کہ جن کا آخرت پر ایمان قوی تھا، کامل تھا، راسخ تھا، جو سامنے نظر آنے والے نفع کی چکا چوند، چمک دمک، آب و تاب اور اس دنیا کی رنگینیاں اور رعنائیاں انہیں عاقبت سے، آخرت سے غافل نہیں کرتی تھیں۔ آئیے دعا کریں اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں فکر آخرت کی سعادت ابدی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔